کو اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب ہو۔ یہ بھی اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، آپ کہاں لگائی۔ پھر خاص طور پر جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کہاں خرچ کی۔ پھر تیسرا سوال مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا۔ پھر چوتھا سوال اسی مال کے بارے میں کہ پھر اپنے مال کو خرچ کہاں، کیا اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں خرچ کیا یا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اور پھر 5واں سوال یہ ہوگا کہ بھئی آپ کو جو اللہ نے علم دیا، اپنے علم پر آپ نے عمل کیا۔ یہ ساری گویا کہ امانت کی شکلیں ہیں، امانت کی صورتیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی امانت ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے، اور جس کو چاہے اللہ پاک بانجھ بنا دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو اب جب اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے تو اس امانت کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی اولاد کی تعلیم دے۔ اور اگر کہیں اللہ پاک اس امانت کو لے لے تو اللہ رب العزت کی امانت سمجھتے ہوئے اس پر ہم سمجھتے ہیں۔